حدیث جب ہم پڑھیں یا سنیں تو اس میں دو پہلو بہت اہم ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا پہلو یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں. اعتبار ہوتا ہے بیان کرنے والے راوی. واللہ اگر یہ ثابت ہو کہ پیغمبر نے فرمایا ہے تو پھر شک کرنے والا اسلام سے خارج ہے. واہ واہ. کیونکہ قرآن کریم فرما گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ. ما موصولہ ہے. جو کچھ رسول خدا تمہیں دے دیں لے لو. جو عطا کریں پھر یہ نہیں کہ نہیں آپ سے یہ قبول ہے یہ قبول نہیں. جو کچھ دو لفظ ویسے تو الذی سب پورا ایک کردان ہے علماء موجود ہیں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دو الفاظ ہیں جو استفہام کے لیے آتے ہیں سوال کے لیے. میری آواز سب کو آ رہی؟ دو الفاظ ہیں استفہام یعنی سوال کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں من اور ما. من کون, ما کیا. استفہام کے لیے آتے ہیں لیکن اگر یہ موصولہ استعمال ہو یعنی سوال کے لیے استعمال نہ کیے جائیں موصول جیسے بات کرتے کہتے ہیں کہ وہ ہم علی کی ماننے والے ہیں وہ جو غدیر میں موجود تھے وہ جن کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا تھا اسے کہتے ہیں موصولہ. من اور ما استفہام کے ابھی میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی مولانا نے اتنا تعارف کروا دیا کہ میں پریشر میں پڑھ رہا ہوں. اب وہ خود تعارف کرا کے چلے گئے ہیں پریشر میرے پہ ہے تو اب آپ سن لیجیے گا تو مجھے خوشی ہو جائے گی کہ میرے الفاظ یہ آپ نے آپ کو رکھ لی. یہ دو الفاظ تھوڑی دیر کی ادبی کے بحث نہیں عربی ادب کی. من اور ما موصولہ یعنی استفہام کے لیے عام طور پہ آتے ہیں سوال کے لیے کون اور کیا. لیکن کئی مرتبہ یہ موصولہ بھی استعمال ہوتے ہیں من بھی اور ما بھی. من مولا کا, من اماموں کا, من رب سنا ہوگا نا من ربوں کا. آپ کا رب کون ہے؟ من نبیوں کا. آپ کے نبی کون ہے؟ من اماموں کا. یہ قبر میں سوال ہونے ہیں نا. سن رکھا ہے شیعہ سنی علماء سے ممبروں سے سنا ہوگا ٹی وی پہ شاید سنا ہو کہیں کتاب میں پڑھا ہو. شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے قبر میں سوال ہوگا من ربوں کا. تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے؟ من نبیوں کا. سوال میں یہ بھی نہیں کہ چلے 33 والا پاس ہو گیا. کچھ لوگ ہیں جواب پورا پورا دینا ہے. اللہ جل جلالہ ربی. جواب کون بتائے گا؟ ہمیں تو امام نے بتا دیا مردے کے بازو پکڑ پکڑ کے ہلا کے کہنا. کچھ لوگ بہت گئے ہمیں تو امام نے بتا اسمع افہم سن سمجھ. کہتے ہیں مردوں کو سمجھا رہے ہو پاگل ہو کیا؟ بھئی آپ کے ہاں اگر کوئی مر گیا ہے مردہ ہے تو اسے نہ سمجھاؤ. ہم تو یہی مانتے ہیں مر کے بھی زندہ ہے اور زندہ ہی سے کہا جاتا ہے سن سمجھ. تو بھئی مردہ کو زندہ کیوں سمجھتے ہو؟ ہم نہیں سمجھتے. ہمیں پیغمبر نے کہا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں شہید ہوتا ہے. اور قرآن نے بتایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا وہ زندہ ہے. جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ بھی شہید. ابھی تک تو مجمع ہے. قبر میں سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا. پھر ہم جواب بتاتے ہیں کیوں. ہمیں کس نے بتایا؟ چھٹے امام نے. اسمع افہم دائیں ہاتھ دائیں بازو پہ رکھنا بائیں بائیں پہ کہنا اسمع افہم سن سمجھ. یہ زندوں سننا سمجھنا زندوں کی علامت ہے مردوں کی نہیں. ہمیں سارے مسلمان یہی تعالیٰ دیتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے.
زندوں سے نہیں، زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. زندہ آپ بھی کہتے ہیں نا پانی پلا دینا، یہ مدد مانگی ہے. بھائی لائٹ جلا دینا، پنکھا کر، بھائی یہ کیا مطلب مدد مانگ رہے ہیں. میں اٹھ نہیں اٹھ رہا ہوں، آپ پنکھا چلا دیں. میں نہیں پانی پی رہا، مجھے پانی پلا دیں. مدد مانگنے کا زندہ سے جائز ہے، مردہ سے نہیں. تو مولا علی کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن چلتی پھرتی لاشیں. اور کچھ مر جاتے ہیں پھر بھی زندہ ہوتے ہیں. ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں. سن لیجیے گا، میں نے حدیث جو ہے میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ موصولہ، لفظ موصولہ سمجھ میں آ گیا نا. استفہام کے لیے، سوال کے لیے آتا ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا. تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے. اور اگر جواب غلط ہوا تو بتائے یہ سب علماء نے کہ درست پڑھیں گے. تو میں نے کہا یہاں پہ مجلس کا سہارا لیتے ہوئے بتا دوں، من ربوں کا جواب دینا اللہ ربی، یہ چھٹے امام نے بتایا. من نبیوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی. اور جب سوال ہو من اماموں کا تو چھٹے امام نے بتایا جواب دینا ہمارے دادا کا، علی امامی. آنے والے فرشتے خود سمجھ جائیں گے علی میں رکا ہے یا 12 تک جاتا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں، انہیں پتا ہے نا. موصولہ بھی آتا ہے، اس کی بھی جلدی مثالیں دو. سب مثالیں قرآن اور حدیثی کی دوں گا، اپنے پاس سے کوئی مثال نہیں. تو من آتا ہے سوال کے لیے، تمہارا رب کون ہے، نبی کون ہے. ایسا نہیں رامی. اور اگر من آئے موصولہ کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کون، پھر ہوتا ہے جو، وہ اور جو. اب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا، اس کے علیم. توجہ، سارے بچنے کی توجہ. یہ جو من اور ما آتے ہیں نا موصولہ کے معنی میں، یہ اپنے دامن سے کسی کو نکلنے نہیں دیتے. جب حبیب خدا نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا، یعنی جو بھی مجھے مولا مانے، تو پھر لازمی بات ہے کہ علی کو بھی مولا مانے. اس نے مجھے بھی نہیں مانا. اب میری باتیں ہو رہی. میں نے اتنا سہارا ادب کی بحث شروع کی تھی، یہاں تک پہنچایا. تھوڑا سا میرا اور ساتھ دے دیجیے گا، شاید نتیجہ نکل آئے. ماں بھی موصولہ کے معنی میں، ماں کون، یعنی کیا کے معنی میں ماں آتا ہے. اب اگر اللہ کہنا موصولہ، جیسے اب یہاں حدیث نبوی ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول خدا عطا کرنا فخذوہ، اسے لے لو. جو کچھ، سبحان اللہ. تو کسی کو حق یہ نہیں ہے، نہیں آل محمد کی شان میں جو حدیث آئے گی وہ نہیں مانیں گے. میں تو کہہ گیا موجودہ حالات کے اندر جتنا کھل کے پڑھ سکتا ہوں پڑھ دیا. ما آت قرآن ہے، ما آتاکم الرسول. الرسول یعنی کون رسول؟ رسول خدا. جو کچھ تمہیں عطا کر دیں وہ لے لو. وہاں اختیار نہیں ہے، یہ قبول ہے، یہ قبول نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، اور اگر کہے خارج ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ارے بھائی 10 چیزیں مانی بھی تو تھی. پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کہے مانا کیا تھا. یہ ہم بتائیں گے انکار کیا 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 تھا. تو ہم بتائیں گے انکار کہاں کہاں کیا. ہمیں یہ قبول نہیں، یہ نہیں. چلے میں ایک جلدی سے چیز پیش کر دیتا ہوں. سرور کائنات نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. توجہ، سارے ملنے کی توجہ. تو وہاں کسی نے
چیزیں باندھی